کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے؟ کیا ہم امتحان دینے کے موڈ میں ہیں؟ کیا ہم امتحان دے رہے ہیں؟ نو، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری تو واضح بات ہے، دنیا جو دینا ہے یہیں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارے سامنے اہمیت دنیا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روشنی کیا ہے۔ دیکھیں، روشنی وہ ہے جس کے آپ طالب نہیں ہیں، اور اندھیرا وہ ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ہم اندھیروں کے متلاشی ہیں، ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ اس بات پہ تو غور کریں نا، آپ ساری دیکھیں، آپ کی تمام، آپ کے خیال میں آپ کے مسائل، تمام مسائل کا حل دنیا ہے، اور دنیا اسباب ہیں۔ دولت، عزت، شہرت، اچھے کھلے پیسے ہوں، اچھا گھر ہو، گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو، بس آپ کی نظر میں سب کچھ ہے۔ بہت اللہ کا شکر ہے، خوب اچھا گزارا ہو رہا ہے، یہ آپ کے جملے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ نے تو سب کچھ محدود کر دیا۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک امتحان کے لیے تھی کہ آپ امتحان دیں، آپ آرام اور آسائش کے پیچھے بڑھ گئے، اور دنیا کی جو امتحان ہے آپ اس کو امتحان نہیں سمجھ رہے، جو تکالیف ہیں آپ اس کو مصیبت سمجھ رہے ہیں، جو آزمائشیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ایک آزمائش ہے، کبھی اچھی حالت ہوگی، کبھی بری حالت ہوگی۔ اچھی حالت میں ہم غافل ہو جاتے ہیں، اور بری حالت میں شکوہ شکایت، جو بھی تکلیف ہے تو گلہ شکوہ اور پریشانی۔ ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کی وجہ اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ ساری پریشانی دنیا کی ہے۔ تو بہرحال میں آج روشنی کے بعد، دیکھیں روشنی، اگر آپ روشنی سے فائدہ اٹھایا، اور روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا مینار ہے، اور سراجم منیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سراجم منیر، روشن چراغ۔ تو قرآن اور نبی، جو بھی پھر اس کی تفصیل ہے، قرآن روشنی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ قرآن میں حقائق کھول دیے گئے ہیں، قرآن میں آپ کو اپنی حقیقت، قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ تم ہو کون۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں، تمہاری روح، میری روح ہے تم میں۔ اور یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ امتحان ہے یہ، اور کامیابی کے لیے ہے، بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی کامیابی۔ فقد فاز فوزا عظیما، فقد فاز فوزا مبینہ۔ اس کامیابی کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں دینا چاہتا ہے، جس درجے پر آپ کو فائز کرنا چاہتا ہے۔ اور مخلوقات میں واحد آپ ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مرتبہ آپ کو دینا چاہتا ہے جو اس نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا۔ تو بس تھوڑا سا امتحان ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا رہنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو تھوڑا سا امتحان ہے، اور پھر
آپ نے امتحان میں یا تو پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ اچھا دیکھیں، تھوڑا سا آپ یہاں رکیں۔ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے؟ کیا ہم امتحان دینے کے موڈ میں ہیں؟ کیا ہم امتحان دے رہے ہیں؟ نو، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری تو واضح بات ہے، دنیا جو دینا ہے یہیں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ تو ہم صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، ہمارے سامنے اہمیت دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں جو بھی حالات ہیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، معاشرہ ادھر ادھر، لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں دنیا کی کامیابی کی۔ تو یہ تو بڑی مطلب ایک غلط بات ہے۔ دیکھیں، روشنی ہماری ضرورت ہے، بہت زیادہ بنیادی ضرورت ہے۔ انسان اندھیرے میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت چاہیے، اور ہدایت جو آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے روشنی قرار دیا۔ ظاہر ہے روشنی کیا ہوتا ہے؟ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، سمپل۔ اندھیرا ہو تو کچھ نظر نہیں آتا، اور روشنی آ جائے، واضح روشنی، نورم مبینہ انزلنا الیکم نور، تو ہر چیز کی حقیقت نظر آ جاتی ہے۔ تو پھر ہر چیز میں پھر آپ کو اللہ نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اور پھر آپ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی حقیقت کو جان لیتے ہیں کہ میں تو بس تھوڑا سا یہاں میرا عرصہ ہے، اور پھر میں نے واپس چلے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن پھر آپ دیکھیں، جب چیزوں کی حقائق آپ کو معلوم ہو جاتے ہیں اور آپ کو یقین آ جاتا ہے، جب آپ روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا او کما قال۔ اللہ نے فرمایا یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اس میں شفا ہے قرآن میں، اور رحمت ہے، اور اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائیں گے۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو دیکھیں، روشنی آ گئی ہے، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب واضح آ گیا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس روشنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، سلامتی کے راستے کی طرف۔ تو دیکھیں، جو سچ بات ہے اس کو سچ مانیں، جو غلط بات ہے اس کو غلط سمجھے۔ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں دنیا کی زندگی کا، اور ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، دنیا ہی ہمارا مسئلہ ہے، اور یہاں پر ہم فل سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ یعنی اکثریت کے سامنے اس وقت اکثریت پریشان ہے، مسلمانوں کی میں بات کروں، اور ان کی پریشانی دنیا ہے۔ یہ میرا شوہر ایسا، یہ میری بیوی ایسی، یہ میرے گھر کے حالات ایسے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے۔ یعنی آپ قرآن کا نام لیتے ہیں، آپ رسول کا نام لیتے ہیں، آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، جو کہ سارے حقائق ہیں، لیکن آپ اس سے بے فکر ہو کر، بے غم ہو کر، قرآن سے، رسول کی باتوں سے اور ہدایت سے بے نیاز ہو کر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہمارے لیے آپ دیکھ لیں، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کے لیے قرآن کو سمجھنا اور نہ سمجھنا برابر ہے۔ جیسی دلچسپی ہم دنیا کے کاموں میں لیتے ہیں، جیسے کہ بچے کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، یعنی ایک بچہ آپ کا 8ویں میں ہے، میٹرک میں ہے، اور کوئی کہے کہ بھئی اس کو نکال دو، تعلیم چھڑوا دو، گھر بٹھا دو،
تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اپنے بچے کو گھر پہ بٹھا دوں. یعنی آپ پڑھا سکتے ہیں اور پھر پڑھائیں نہیں، آپ یہ سوچ بھی نہیں. اسی طرح قرآن کے متعلق، قرآن اس وقت ہماری سوچ سے بالا تر ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بنیادی یعنی بنیاد ہے ہدایت کی. قرآن علم الانسان ما لم یعلم، قرآن کو آپ یعنی غیر ضروری سمجھتے ہیں. اس کو سمجھنا، میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، اس کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو تو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سوچے اور سمجھے. کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم اس میں سوچو، تدبر کرو اس کی آیات میں، اور اس سے نصیحت حاصل کرو اگر تم عقل والے ہو. تو ہماری عقل تو ہم نے بالکل ہی عقل کا استعمال چھوڑ دیا ہے. ہماری ساری عقل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری ساری عقل دنیا تک محدود ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.